ایک چھوٹی سی جگہ پر واقع ایک گورنمنٹ گرلز اسکول میں ایک 12ویں جماعت کی طلبہ سارا روزانہ اسکول جاتی تھی، جہاں اس کا دل ہر روز استاد کی کلاس میں دھڑک اٹھتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان اور خوبصورت استاد تھا جو حال ہی میں اسکول میں تعینات ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سارا کو کھینچے چلے گئی۔ اسکول میں سارا روز میری چاچی ایک دن ایکسٹرا کلاس لیتے ہوئے سر نے مجھے اپنا اتنا بڑا ہاتھ میں پکڑا دیا، مجھے مزہ آنے لگا۔ سر نے میری شلوار اتار کر رگڑنا شروع کر دیا۔ سارا کی آنکھیں احمد کی طرف اٹھتی تو شرم سے سرخ ہو جاتی تھیں، لیکن اس کا دل اسے بتاتا تھا کہ یہ صرف طالب علم اور استاد کا رشتہ نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہے۔ احمد بھی سارا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں، اس کی لمبی چوٹیوں اور شرمیل مسکراہٹ اسے پاگل کر دیتی تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد احمد نے سارا کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اسائنمنٹ چیک کرنی ہے۔ سارا دل کی دھڑکن سنتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے جو مجھے روکتا نہیں۔ سارا نے شرم سے آنکھیں جھکا لی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگا۔ احمد نے سارا کو اسکول کے بعد لائبریری میں ملنے کو کہا۔ وہاں وہ دونوں گھنٹوں تک باتیں کرتے رہے۔ احمد نے بتایا کہ وہ سارا کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ سارا نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اس کی کلاس کا انتظار کرتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کی ملاقات بڑھتی گئی۔ ایک بار بارش کے دن اسکول خالی تھا۔ احمد نے سارا کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہاں اس نے سارا کو گلے لگایا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ احمد کی گرم آغوش میں کھو گئی۔ احمد نے اس کے بالوں کو چوما اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ سارا نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ رات کو سارا گھر جا کر سوچتی کہ یہ کیسا جادو ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ احمد بھی اسے یاد کر کے بے چین رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا ہمیشہ اس کے قریب رہے۔ ایک دن احمد نے سارا کو اسکول کے پیچھے والے باغ میں بلایا۔ وہاں وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے۔ احمد نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سارا نے آنسوں میں بھری آنکھوں سے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ان کی محبت گہری ہوتی گئی۔ اسکول کے دنوں میں چھپ کر ملاقاتیں، رات کو فون پر باتیں۔ احمد سارا کو چھوٹی چھوٹی تحائف دیتا، کتابیں، گلاب اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط۔ سارا ان خطوط کو چھپا کر رکھتی اور رات کو پڑھتی۔ احمد کی ہر بات میں محبت تھی، سارا کی ہر شرمائل نظر میں وفاداری تھی۔ ایک دن اسکول میں امتحانات تھے۔ سارا نے احمد کو ایک نوٹ لکھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ احمد نے اسے جواب میں لکھا کہ تم میری زندگی ہو۔ دونوں کی محبت اب اتنی مضبوط تھی کہ اسکول کی دیواروں سے باہر بھی سوچنے لگی تھی۔ احمد نے سارا کو اپنے گھر بلایا جہاں وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہاں احمد نے سارا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ تم میری ہر سانس ہو۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ آپ میرے سکون ہو۔ انہیں کی آنکھیں ملتی تو وقت رک جاتا تھا۔ لگتا تھا احمد نے سارا کی ہونٹوں کو آہستہ سے چوما اور اس کی گردن پر بوسے دیے۔ سارا کی سانس تیز ہو گئی، مگر وہ احمد کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ احمد نے اس کی شلوار کا بٹن کھولا اور آہستہ سے اتارا۔ سارا نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کا جسم احمد کی چھونے پر کانپ اٹھا۔ احمد نے اس کی کمر کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ اس کی چھاتیوں کو ہاتھوں سے سہلایا۔ سارا کے منہ سے ایک ہلکا سا آہ نکل گئی۔ احمد نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے جسم پر بوسوں کی بارش کر دی۔ سارا نے احمد کا سر اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے قریب کھینچا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ احمد نے سارا کو الٹا کر کے اس کی کو دیکھا جو بہت گول اور نرم تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کی کو چھوا۔ سارا نے اس نے شرم سے کانپتے ہوئے کہا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ احمد مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری سب سے پیاری چیز ہے، میں تمہاری سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پھر احمد نے زبان سے سارا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ سارا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے منہ سے لذت بھری آوازیں نکلنے لگیں۔ احمد نے اپنی انگلی اس کی آہستہ آہستہ ڈالی اور اندر بہر کرنے لگا۔ سارا کا جسم لذت سے لرز اٹھا۔ احمد نے پھر اپنا سارا کی رگڑا اور آہستہ سے اندر داخل کر دیا۔ سارا نے درد بھری آواز میں کہا، سر مجھے درد ہو رہا ہے، مگر احمد نے پیار سے اس کی کمر کو تھام لیا اور آہستہ آہستہ مارنا شروع کر دیا۔ سارا کی بہت تانگ تھی جو احمد کے سکون دے رہی تھی۔ احمد نے رفتار بڑھائی اور پورے زور سے سارا کی مارنے لگا۔ سارا کے منہ سے اب درد کی جگہ لذت کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بار بار کہتی، سر اور زور سے مارے۔ احمد سارا کی تپتیاں اور پورا اندر بیر کرتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ احمد نے سارا کی
اپنا سارا نچوڑ دیا۔ سارا بھی لذت سے بحال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہر ملاقات میں احمد کی سب سے بڑی خواہش سارا کی مارنی ہوتی تھی۔ وہ اسکول کے آفس میں کبھی کبھی سارا کو الٹا کر کے اس کی مارتا، اور سارا اب احمد کی دیوانی سی ہو چکی تھی۔ وہ خود کہتی کہ سر میری آپ کی ہے، ہمیشہ اسے ماریں۔ آپ سارا کی چومتے ہوئے کہتا کہ یہ میری سب سے پیاری چیز ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، بس تمہاری ہمیشہ میرے پاس رہے۔ ان کی محبت اب صرف سارا کی گرد گھومتی تھی۔ احمد اسے روزانہ مختلف پوزیشنوں میں اس کی مارتا، اور کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بستر پر، کبھی دیوار سے سٹا کر۔ سارا کی ہر بار تنگ اور گرم رہتی جو احمد کو پاگل کر دیتی۔ سارا بھی اب صرف احمد کی مارنے والی چھونوں کا انتظار کرتی تھی۔ ان کی یہ خفیہ محبت سکول کی دیواروں کے اندر ہی رہتی تھی، جہاں احمد سارا کی مار کر ہی مطمئن ہوتا تھا، اور سارا بھی اس کی مارنے کی لذت میں کھوئی رہتی تھی۔ یہ طالب علم اور استاد کے مارنے والی رومانٹک کہانی تھی، جو کبھی شادی تک نہیں پہنچی، بلکہ صرف سارا کی اس کی تنگ لذت تک محدود رہ گئی۔